بلوچستان پہ حملہ کے فوراً بعد ہی اسلام آباد پہ یہ دوسرا حملہ کیا گیا، اور ایک امام بارگاہ پہ یہ حملہ کر کے، یہ اس سے پہلے بھی جو یہ امام بارگاہوں پہ حملہ تھا اور مساجد پہ جو حملہ تھا، یہ ایک طویل سلسلہ ختم ہو گیا تھا. بڑی مشکل سے پاکستان نے اس پہ قابو پایا تھا، اور اب تک کی اطلاعات تو یہی ہیں، کیونکہ آج کے اخبارات میں 31 اور 35، لیکن رات گئے تک جو ہمیں اطلاعات مل رہی تھیں تقریباً 150 سے زائد لوگ شدید زخمی ہیں، اور بیسیکلی 50-60 لوگ ایسے ہیں جن کی بالکل حالت انتہائی نازک ہے، اور ان کی اب شہادت ہو چکی ہوگی، یا رات گئے تک، یعنی 2 بجے رات تک جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں ان اطلاع کے مطابق 65 لوگ شہید ہو چکے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس طرح کی جو یہاں وہ پورا وہ جو علاقہ ہے ترالائی کا، وہ ایک سینسیٹیو انتہائی حساس علاقہ ہے. اس علاقے پر کسی کو بھی اس بات کی توجہ نہیں گئی کہ جب بلوچستان پہ حملہ ہو چکا تھا تو اس کے بعد وہاں پہ جو سینسیٹیو علاقے ہیں ان پر کوئی نگرانی خاص کیوں نہیں تھی. آپ کو میں بتاؤں کہ ترالائی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں یہ امام بارگاہ تھا، تھانہ کے قریب تھا، جہاں کے ایس ایچ او ایس پی وغیرہ جو ہیں وہ بھی ترالائی کے اس امام بارگاہ کو بہت سینسیٹیو قرار دیتے ہیں. لیکن جمعے کی نماز کے موقع پر اس امام بارگاہ کی سیکورٹی کو اس قدر غیر ذمہ دارانہ کیوں رکھا گیا، اس بارے میں انتظامیہ کو معلوم ہوگا اور وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن جو خودکش حملہ آور تھا اس کے CCTV فوٹیجز سے یہ بات معلوم ہو سکی ہے کہ اس کا نام یاسر خان تھا، اور اس یاسر خان کی جو رہائش تھی وہ پشاور میں تھی، اور اس کا جو افغانستان میں آنا جانا بھی تھا. آپ کو میں بتاؤں کہ اس جو حملے کی ذمہ داری ہے وہ مجلس احرار نے بھی قبول کی ہے، داعش خراسان نے بھی قبول کی ہے، اور TTP نے بھی قبول کی ہے. لیکن اصل معاملہ ابھی تک اس نہیں ہو سکا کہ اصل میں اس کا تعلق تھا کہاں سے. لیکن وہ 5 ماہ قبل ہی افغانستان میں آیا تھا. افغانستان تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے، اور ڈیلی وہاں آپریٹ ہوتا ہے. تمام ہی دہشت گردوں کے جو گروپس ہیں وہ اس وقت افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ مشکل ہوئی ہے وہ پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان ایک مشکل سی گھڑی میں آ کے بالکل ہو چکا ہے. آپ کو میں ایک بہت ضروری تفصیل یہ بتاؤں کہ جو ہمیں وہاں پہ ایک نجی ٹی وی کے جو ہمارے رپورٹر ہیں ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 100 سے زائد لوگ ایسے تھے جو انتہائی شدید، اور تقریباً 250 اور 300 کے قریب بھی معمولی زخمی بھی تھے. لیکن معمولی زخمی بھی اس قدر شدید تھے کہ ان میں سے تقریباً 50-60 تو ایسے لوگ ہیں جن کو معذور کر دیا جائے گا. یہ سارا فلسفہ میں سمجھنا اس لیے چاہتا ہوں، یہ بھی بولنا چاہتا ہوں، جب پاکستان کے عام شیعہ سنیوں میں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی کوئی شیعہ کسی کا سنی کا دشمن ہے اور نہ سنی کسی شیعہ کا دشمن ہے، تو پھر یہ کون سے لوگ ہیں جو اس دشمنی کو بڑھانے کے لیے آگے سے آگے چلے جا رہے ہیں؟ یقیناً یہ وہ دشمنی ہے جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کو قریب سے قریب بڑی مشکل سے اس پہ قابو پایا گیا تھا. لیکن ایک بات اس وقت شیعہ بھی یاد رکھیں اور سنی بھی، کہ نہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہے اور نہ ایسی کوئی لڑائی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ایک بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی بڑھائیں گے. یہ ایک ایسی انفارمیشن رپورٹ ہے کہ اس میں 100 سے زائد لوگوں کی ہلاکت کا تو بالکل کوئی اس میں کوئی لگی بجھی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی حرج ہو سکتا ہے. لیکن اتنی ہی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ شہادت پا رہے ہیں، اور یہ ہماری حکومت کو بھی بتا دینا چاہیے، یہ نہیں بتانا چاہیے، یہ تو اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جو صورتحال جو سب سے اہم ہے کہ اس سیکٹوریل ایک جو وہاں پہ بلوچستان میں جو ہوا ہے وہ لسانی بنیادوں پر حملہ ہوا ہے، اور یہ ایک سیکٹوریل بنیادوں پہ یعنی فرقہ پرستانہ حملہ ہوا ہے. یقینی طور پہ ترالائی میں موجود مدارس اس میں ملوث نہیں ہوں گے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی افغانستان سے ہی ہمارے لیے کوئی ایسی منحوس گھڑی آئی ہے جو ہمارے ہر طرح کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمیں کسی نہ کسی طور پر لڑائی میں کھینچ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی
قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی سب کو متحد رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔